بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ارشد اللہ ہمدرد ہوں۔ آج میرے طرف سے دنیا بھر کے تمام دیکھنے اور سننے والے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اور سعودی عرب میں چونکہ آج رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، اور انشاءاللہ پاکستان میں کل ہمارا پہلا روزہ ہوگا۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اپنے اعمال کو ہم سب نے اپنے اعمال میں اضافہ کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے سے بد کلامی سے پرہیز کرنی ہوگی، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی، اور اپنی تلاوت اور اپنے اعمال پر فوکس دینا ہوگا، کیونکہ شاید ہو سکے گا ہم بہت گنہگار بندے ہیں، شاید ہو سکے گا کہ اللہ کے حضور ہمارا کوئی ایک آنسو کا کوئی قطرہ وہ اللہ کو محبوب ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت نصیب ہو۔ اور یہ ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب نے مل کر اپنے ارد گرد ان لوگوں پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہوگی جو مالی طور پر معاشی طور پہ کمزور ہے، جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے۔ ان پہ ہم نے فوکس دینا ہوگا، ان کو ہم نے توجہ دینا ہوگا کہ آیا اس رمضان مبارک کے اس سحری یا اس افطاری میں کیا کسی کے گھر میں کوئی چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے۔ اس بات کی خصوصی ہم نے اہتمام کرنا ہوگا، اور اس کو خصوصی طور پہ ہم نے اپنا ایک بطور انسانیت اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو باندھ دیا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا روزہ خراب نہ کرے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ عشق کرنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، اور ہو سکے گا ہمارا کوئی آنسوں کا کوئی قطرہ اللہ کو محبوب ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے مغفرت ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات، جو سب سے مین بات اپنے کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات رمضان مبارک کی سٹارٹ میں جب رمضان مبارک سٹارٹ ہوتا ہے تو مغربی دنیا میں بھی جتنے بھی مغربی دنیا ہے ان میں بھی رمضان مبارک میں ان کا تقدس، ان کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے اور خصوصی رعایت دی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے جس کا بھی جو بھی کاروبار ہو، چاہے سبزی فروش ہو، چاہے اور کوئی ہو، سب مہنگائی کو زیادہ بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ ان چیزوں کا جو مانگ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا بھی اپنے دکانداری کھل جاتی ہیں، وہ بھی پھر مہنگائی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تقدس کرنا چاہیے، اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کمی لانی چاہیے، بجائے مہنگائی کو زیادہ کرنے کے اور مہنگے داموں بیچنے کے کمی لانی چاہیے۔ بلکہ ہمارے بدقسمتی سے یہی رجحان ہے، یہاں پھر جو مافیاز ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال اس رمضان مبارک میں کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ تندرست بھی ہیں لیکن روزہ رکھتے نہیں، ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو جب جو بھی روزہ رکھے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو افطار کرے، افطار تک پہنچائے، افطار تک اس کو اپنے روزہ کا خیال رکھے، تو اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنے چاہیے۔ اور جب جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جہاں جہاں بھی آپ روزہ افطار کرتے ہوں، تو افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مبارک کا مفہوم ہے نا کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی چاہے وہ قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور جب کوئی رزق سامنے رکھ کر سارے کچھ افطاری کے وقت سامنے پڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کہ اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں، دیکھو میرے بندے کو دیکھو، سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہے، سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہے، لیکن میرا حکم نہیں ہے، تو کس طرح یہ میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ابھی دیکھو جب میرا حکم آ جائے، میرا حکم کے بغیر یہ روزہ کھولتے نہیں، یہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں۔ تو فرشتے بھی پھر فرشتے بھی نا فخر کریں گے، اور اسی ٹائم جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر سے عام جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے سے بد کلامی سے پرہیز کریں۔ تو ہم نے کسی اور کو بطور احسان جتانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا کہ یار بس میں نے روزہ رکھا، میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی، پلان نہیں کرنی۔ اور ہاں یہ بات ہے کہ ہم سب نے فضول باتوں سے پرہیز کرنی ہوگی۔ اب جو بندہ کم بولے گا وہ فائدے میں ہوگا، اگر جو بندہ کم بولے گا تو کسی کے ساتھ بحث بھی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ جب بحث نہیں ہوگی تو بد کلامی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو حقوق اللہ ہے وہ جس کو چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن حقوق جو عباد ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کا جو بندے کا حق نہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔
ایسا کوئی بھی دعا نہیں ہے جو مطلب کہ قبول نہ ہو، ہر کوئی دعا قبول ہو جاتے ہیں. ہاں کوئی مصلحت کی وجہ سے کوئی دیر ہو جائے، کسی کا دعا یہاں قبول ہو جاتے، کسی کا پھر اسی آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے. تو بہت بڑا کریم رب ہے، تو اس کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اپنے اعمال پہ فوکس دینے چاہیے، ایک دوسرے سے بد کلامی سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اپنی جو روزے ہیں، جو عبادات ہیں، جو نوافل ہے، اس میں اضافہ کر دینا چاہیے. تو آخر میں میرے طرف سے پھر سے آپ سب کو رمضان مبارک، بہت بہت مبارک ہو، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.